حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوتے ہوئے صبح کا وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں عجیب و غریب حالت فاطمہ رو رہی ہے۔ السلام علیکم لائف ان اسلام کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا مکمل واقعہ سنائیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ سن کر بہت ہی اچھا لگے گا۔ تو ناظرین، صبح کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور عجیب و غریب اپنے گھر کی حالت پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رو رہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ فاطمہ چکی پیسنے کے لیے تیار ہے اور قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے، قریب میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اس کو دھونا ہے۔ حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں کہ میں تو روزانہ صبح گھر میں آتا ہوں، لیکن گھر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ رو رہی ہو اور پانی گرم ہو رہا ہو، کہیں کپڑے دھلنے کی تیاری ہو رہی ہے، کہیں چکی پیسنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا جاتے ہیں اور اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، صبح صبح فجر کے وقت کیا عالم ہے کہ تم رو رہی ہو، یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی، حضرت علی جیسے جیسے سوال کرتے ہیں فاطمہ کا رونا اور زیادہ ہو جائے، حضرت علی بہت سوال کرتے ہیں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی ہیں۔ آخر میں حضرت علی کہتے ہیں کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے فاطمہ، مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم کیوں رو رہی ہو، اور یہ کیا حال ہے، دیکھ رہا ہوں کہ پانی گرم ہو رہا ہے، کہیں کپڑے دھلے جا رہے ہیں، کہیں کچھ تیاری ہو رہی ہے، آخر کیا معاملہ ہے۔ بس حضرت فاطمہ رونے لگی ہیں اور رو کرتی ہیں کہ میں آپ سے کیا بتاؤں، کہ میں کیا کہوں، رات کو میں نے خواب میں دیکھا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں۔ خواب میں میرے والد مجھے کہتے ہیں کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں نے خواب میں اپنے والد سے پوچھا، اے میرے ابا جان، اے میرے نبی، تم کون سی چیز تلاش کرتے ہو، تم کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو میرے نبی، میرے ابا نے مجھے کہا، اے فاطمہ میں تجھے تلاش کرتا ہوں، میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ روایت کے اندر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواب بتاتی ہیں اور اس کے بعد اپنے شوہر علی سے کہتی ہیں کہ اے علی، آج میرا یہ آخری دن ہے، میرے نبی نے، میرے والد نے مجھے بتا دیا کچھ ہی دیر میں میں اپنے خدا پیارے ہونے والی ہوں، میرا یہ آخری وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا دہاڑی مار کر روتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ، ابھی تیرے والد کے انتقال کو 6 مہینے بھی نہیں گزرے، ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر تیرا انتقال ہو جائے گا، ہم غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہیں، اے علی، اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جس طرح میرے ابا کی وفات پر تم نے صبر کیا تھا، میری وفات بھی تم صبر کر لینا۔ میری ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا طبیعت خراب سے خراب ہونے لگی، بخار چڑھنے لگا ہے، حضرت ماں چکی پیستی رہی ہے۔ حضرت علی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ بس کرو، آج تمہارا آخری دن ہے، تم ہمیں چھوڑ کر چلی جانے والی ہو، چکی کو پیسنا، یہ کپڑے دھونا، یہ پانی کو گرم کرنا، یہ سب تکلیفیں کیوں اٹھا رہی ہو؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما رو کر کہنے لگی ہیں کہ مجھے تمہارا بھی حق ادا کرنا ہے، مجھے میرے بیٹے حسن اور حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے، میں دنیا سے چلی جاؤں گی، میں چاہتی ہوں چکی کو پیس کر جاؤں، کپڑے دھو کر جاؤں، اپنے بچوں کو نہلا کر جاؤں، تاکہ میرے انتقال کے بعد تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ لانا نہ پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتی ہیں تاکہ میں تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ لاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ روایت اندر ہے حضرت علی ان کو سمجھا کر کھڑا کرتے ہیں، اب بھی ان کو کھڑا کرتے ہی حضرت علی رو رہے ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ بھی رو رہی ہوتی ہیں، اپنے میں وہ پیارے بچے حسن اور حسین گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو سوچو اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، اپنے بچوں کو اور آخری مرتبہ دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں، حضرت علی رو رہے ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ رو رہی ہوتی ہے، دونوں معصوم بچوں کو رونا آ جاتا ہے۔ وہ دونوں معصوم بچے جب روتے ہیں اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ اماں جان آپ کیوں رو رہی ہو، اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہوتے ہو؟ تو حضرت علی کوئی جواب نہیں دیتے، حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی، صرف حضرت فاطمہ بچوں سے اشارہ کرتی ہے کہ تم میرے والد کی قبر کے اوپر چلے جاؤ، میرے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ حسن اور حسین دونوں معصوم بچے، یہ دونوں لاڈلے بچے ہیں، نبی کے قبر کے اوپر جاتے ہیں، ابھی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے، میرے نواسے تمہاری اماں جان کے پاس جاؤ، میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو، لیکن آج آخری دن ہے، اس دن کے بعد تمہیں اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ بچے روتے روتے اپنے گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ماں بھی رو رہی ہے اور باپ بھی رو رہا ہے، دونوں بچے آ کر رونے لگے، اپنی ماں کے گلے لگ کر روتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بخار اور بڑھتا ہے اور شام کا وقت ہوتا ہے، حضرت فاطمہ کو یقین ہو جائے کہ اب میرا انتقال ہوگا، میرا آخری وقت آ گیا۔ میری پیاری بہنوں کان کھول کر سنیں، حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو قریب بٹھا دیتی ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں 3 بات تمہارے سامنے رکھی ہوں، اس بات کو غور سے سنیں اور سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلیں۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی تھی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس کے واسطے اپنے پتھر پر باندھتی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیشانی پر ہمارے نبی نے بوسہ دیا، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں ہمارے نبی
نے کہا سیدۃ النساء اہل جنت الفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جنت میں عورتوں کی اگر سردار بنے گی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی بنے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آخری وقت پیشانی کے اوپر پسینہ آتا ہے، اپنے بستر پر لیٹی ہوتی ہے اور بخار بڑے زوروں کی، اور اپنے شوہر کو قریب بٹھاتی ہیں اور پہلا جملہ کہتی ہیں۔ حضرت علی ان کے شوہر حضرت علی ان کے قریب میں بیٹھے ہیں اور قریب میں حضرت علی بیٹھے ہیں اور قریب میں ان کے دو معصوم بچے بیٹھے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، کبھی اپنی ماں کا منہ دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے باپ کا منہ دیکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے معلوم نہیں میں تمہارے نکاح میں آنے کے بعد مجھے میری طرف سے تم کو اتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے شوہر، معلوم نہیں سے میں تمہارے نکاح میں آئی ہوں، مجھے نہیں معلوم میری وجہ سے تم کو اتنا دکھ اٹھانا پڑا ہوگا، تم کو میری وجہ سے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہوں گی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے میرے شوہر، خدا میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے۔ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دیں تاکہ قیامت کے دن میدان میں مجھے میرے نبی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے، مجھے میرے والد کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ اے میرے شوہر، میں نے تیرے حق میں کوئی کوتاہی، میں نے تیرے حق میں کوئی غلطی کی، میری طرف سے تجھے دکھ پہنچا ہے، اے میرے شوہر مجھے معاف دے۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی دہاڑے مار مار رونے لگے اور فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ کے سر ہاتھ کہتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے ماں، تم غم مت کر، آج فکر مت کر، تو ہی نبی کی بیٹی تھی لیکن میں تیرا حق ادا نہ کر سکا، تو نبی کی بیٹی تھی، تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ کے بعد علی ایک لمبی سانس لے کر رو کر کہتے ہیں فاطمہ، مجھے معلوم ہے جب تم میرے گھر پر آئی ہو تمہیں 2 وقت کی روٹی کبھی نصیب نہ ہوئی۔ روایت کے اندر آتا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا دھاڑے مار مار روتی ہیں، کہتی ہیں ایک اور دوسری بات ہوں میرے شوہر، میرے انتقال کے بعد تمہیں جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا۔ فاطمہ کہتی ہیں جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا۔ کے بعد پیارے بیٹے حسن اور حسین کی طرف کرتی ہیں، ہر میرے حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں اسے لیکن ایک رات میرے ان بچوں کے پاس بھی گزارنا، یہ معصوم ہیں، یہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے، جب یہ بالغ ہو جائیں تو ان کو خدا کے حوالے کر دینا۔ اور دوسری بات میری ماں بہنیں آپ لوگ بھی کان کھول کر سن لو کہ ہمارے نبی کی بیٹی آخری وصیت، ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی آخری وصیت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت علی سے کہیں جب میرا انتقال ہو جائے کسی کو نہ بلانا، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری وفات ہو جائے کسی کو نہ بلانا۔ حضرت علی بڑے جوش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو نبی کی بیٹی ہے اور تو کہتی ہے کس کو نہ بلانا، میں تو سارے مدینے کو بلواؤں گا، انصار کو بلاؤں گا، مہاجرین کو بلاؤں گا، پورے مدینے کو تیرے جنازے میں جمع کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ اشارے سے کہتی ہیں کہ نہیں، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، میرے جنازے میں صرف تم ہوگے اور میرے یہ 2 معصوم بیٹے ہوں گے، جیسے میرے جنازے میں کوئی نہ ہو۔ حضرت علی پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے، تو وہ رونے لگتی ہیں اور رو کر کہنے لگتی ہیں کہ میرے والد نے سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، میرے والد نے مجھے کہا بیٹی پردے میں رہنا، زندگی میں نے کبھی کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے، میں چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو صرف آپ ہوں اور میرے بچے ہوں۔ فاطمہ کی آخری وصیت یہی تھی کہ زندگی میں کسی نے ان کے بدن کو نہیں دیکھا تو مرنے کے بعد بھی کوئی ان کو نہ دیکھے۔ روایت کے اندر ہے کہ 3 باتیں کہہ کر فاطمہ کا عجیب و غریب جملہ کہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا کو پیاری ہو جاتی ہے۔ آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہیں کہ علی آج میں نے رکھا ہے، خواب میں میرے والد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کی دسترخوان پر کرنا اور افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پر ہوگا۔ بس یہ جملہ کہہ کر حضرت فاطمہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتی ہیں اور روایت کے اندر ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ روایت کے اندر ہے وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا، 6 مہینے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا تھا، مدینے میں پورا مدینہ غم منا رہا تھا۔ آج 6 مہینے بعد ان کی لاڈلی بیٹی خدا کو پیاری ہوتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب ان کے گھر جنازہ اٹھتا ہے، ایک پائے کو علی نے اپنے کندھے پر، دوسرے پائے کو حضرت حسین نے اور تیسرے پائے کو حضرت امام حسین نے سنبھالا ہوا تھا۔ پایا سنبھالنے کے لیے کوئی موجود نہ تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں اچانک صحابی سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں خدا نے آپ کو بھیجا ہے اور آج اللہ کے رسول لاڈلی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تم ان کو کندھا دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری کندھا دیتے ہیں، جنازہ اٹھ کر چلتا ہے۔ روایت کے اندر کہ وہ معصوم بچے روتے ہیں، علی رو رہے ہوتے ہیں اور ابو ذر غفاری رو رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ قبر کے قریب پہنچتے ہیں جہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی قبر کھودی گئی تھی، حضرت فاطمہ کو رکھتے ہیں تو تب اس قبر کے اندر داخل کرنے سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے ہیں اور تڑپ کر قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، تجھے پتہ ہے کہ تیرے اندر کون اتارے جانے والی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حضرت امام حسن حسین کی۔ تو قبر کے اندر سے کیا جواب آتا ہے؟ تو قبر کے اندر سے آتا ہے اے ابو ذر غفاری، یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں خاندان اور رشتے مت گناؤ، یہاں تو یہ بتاؤ اچھے عمل کر کے کون آیا اور برے عمل کر کے کون آیا۔ تو میرے بہن بھائیوں،
یہ جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا، یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا۔ حضرت فاطمہ بخشائی خدا کی بندی، ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ جنتی ہیں، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے نکلا تھا کہ جب ہم قبر کے سامنے جنازہ رکھیں گے، جب ہم قبر کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہمارے پاس بنگلہ، گاڑی، دولت، خاندان کیا ہے، ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے بخشش مغفرت فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ واقعہ سن کر بہت ہی نالج ملی ہوگی اور بہت ہی دکھ بھی محسوس ہوا ہوگا۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میرے لائف اینڈ اسلامک چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ۔